ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہاں تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت، خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مدرسے کی برکت سے ایک ایسی ایمانی، نورانی اور روحانی محفل میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی جس کو نسبت اللہ رب العزت والجلال کے اس مقدس کلام سے ہے، جس سے زیادہ قابل قدر اور باعث عظمت و احترام کوئی دوسری نسبت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں، اور مدرسے کے اساتذہ، طلبہ، معاونین و منتظمین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس اور پروگرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، جس میں مدرسے کی طرف سے کارکردگی لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ سال بھر کس انداز میں ہم نے امت کے نونہالوں پر محنت کی ہے، کیسے ان کو علوم قرآن اور علوم سنت سے مانوس کرنے کا کام کیا ہے، کیسے ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے،
کیسے ان کو اچھا انسان بننے کا درس دیا ہے، ان کی زندگی میں کس طرح کا بدلاؤ پیدا ہوا ہے، وہ مستقبل میں کس طرح کی خدمات اللہ کی اس روئے زمین پر انجام دے سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو بستی والوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، اپنی کارکردگی سے واقف کرانے کے لیے اور کارگزاری سنانے کے لیے اس طرح کے سالانہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ دوسرا مقصد ان پروگراموں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ عزیز نونہال، وہ بہت قیمتی بچے جن کے سینوں کو اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، جن کے نام کے ساتھ حافظ قرآن کا لقب لگ گیا ہے، ان کو اس مجمع میں اہل بستی کے درمیان اعزاز و اکرام سے نوازا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ہمت بندھائی جائے، ان کو شاباشی دی جائے، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، کسی کام کو انجام دینے پر اگر لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی کے کلمات اس انسان کو سننے کا موقع ملتا ہے تو اس کی زندگی میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر مزید نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو صلاحیتیں اللہ رب العزت والجلال نے اس کو دی ہیں ان کو مزید پروان چڑھانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ان عزیز بچوں کے سروں پر اعزاز کی دستار بھی باندھی جائے گی جو اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن بنے۔ ان کے سروں پر اعزاز کی اس دستار کو باندھنے سے دو طرح کے پیغام دینے مقصود ہوتے ہیں۔ ایک تو خود ان بچوں کے دلوں کو مضبوط کرنا، ان کی ہمت بندھانا، ان کے والدین کے لیے مبارکبادی اور خیر کے جملے کہنا، ان کے اساتذہ کے لیے دعا اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا۔ دوسرا مقصد لوگوں کو ترغیب دینا ہوتا ہے کہ جس طرح آج یہ بچے حافظ قرآن بننے کی وجہ سے اس مجمع میں اعزاز و اکرام سے نوازے جا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے اور آپ کے بچے بھی اگر اس دولت سے مالا مال ہوں گے تو ایک دن ان کو بھی اسی طرح اعزاز و اکرام کی دستار سے نوازا جائے گا، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی، ان کی بھی ہمت بندھائی جائے گی، ان کو بھی شاباشی دی جائے گی۔ اور دنیا کے اس چھوٹے سے مجمع میں حافظ قرآن کا جو اعزاز ہوتا ہے، جو اکرام ہوتا ہے، یہ در حقیقت نمونہ ہے اس اعزاز و اکرام کا جو اللہ رب العزت والجلال اولین و آخرین کے مجمع میں اپنے ان خوش نصیب بندوں کو نوازیں گے جن کے سینے قرآن پاک کی دولت سے لبریز ہوں گے اور مالا مال ہوں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو قرآن مقدس سے سچی وابستگی اور حقیقی تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی اس نعمت عظمیٰ کی مکمل طور پر باری تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے لیے اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی کا راز صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے سچی محبت کرنے والے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک نے
علم کا جو چراغ قرآن مقدس کے نزول کے ذریعے اس دنیا کے اندر روشن فرمایا ہے، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جلتا رہے گا، اس روشنی سے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے جو انسان فائدہ اٹھا لیں گے اور اپنے ذہن و دماغ کو منور کر لیں گے، دنیا میں بھی کامیابی انہی کے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سرفرازی انہی کا مقدر بنے گی۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کے اس دنیا میں نازل ہونے سے پہلے اور سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جہالت کا، قتل و غارت گری کا، گناہوں کا، جرائم کا، معاصی کا اور نافرمانی کا بازار گرم تھا۔ علم نام کی کوئی چیز اس زمانے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ انسانیت علم سے اتنی بیزار ہو چکی تھی اور تعلیم سے اتنی دور ہو چکی تھی کہ تاریخ میں اس زمانے کو بھی جاہلیت کے زمانے سے یاد کیا جاتا۔ پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ انسانیت انسانوں کی زندگی سے نکل چکی تھی۔ حیوانوں اور درندوں سے زیادہ بدتر زندگی اس دنیا کے اندر انسان گزار رہا تھا۔ جو زیادہ خون کر دیا کرتا تھا وہی اس انسانی سماج میں سب سے زیادہ باعزت مانا جاتا تھا۔ جو لوگوں کی زمین و جائیداد اور روپیے پیسے کو سب سے زیادہ ہڑپ کرنے والا ہوتا تھا، دھوکہ دینے والا ہوتا تھا، غصب کرنے والا ہوتا تھا، چھیننے والا ہوتا تھا، اس انسانی سماج میں سب سے زیادہ اہمیت ایسے ہی دھوکے باز شخص کو دی جاتی تھی۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جو جتنا بڑا پاپی اور مجرم ہوتا تھا اس سماج میں اس کی اتنی ہی زیادہ پوچھ ہوتی تھی، اتنی ہی زیادہ اس کی پکڑ ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے نظام کائنات کو تبدیل کرنے کے لیے، نظام عالم کو بدلنے کے لیے اور دنیا کے ماحول میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جہالت کی دبیز اور موٹی چادروں کو تار تار کرنے کے لیے سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم انسانیت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کا لقب ہے معلم، آپ تعلیم دینے والے ہیں، آپ استاذ ہیں، آپ کامیاب زندگی کے گر سکھانے والے ہیں، سلیقہ بتانے والے ہیں، ساری انسانیت کو علم کی روشنی سے مالا مال کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور پیغامات الہیہ کو آپ نے دنیا کے اندر عام کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آیات قرآنیہ کا نزول شروع ہوا اور سب سے پہلی جو آیت سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں باری تعالی نے انسانیت کو علم حاصل کرنے کی تلقین کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اس مالک کے نام سے جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، جو انسانیت کی تخلیق کرنے والا ہے، جس نے ایک انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے جمے ہوئے خون کے ذریعے پیدا کر دیا ہے۔ آپ اس پہلو پر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کا نزول اسی آیت کریمہ سے کیوں شروع فرمایا؟ قرآن پاک کی کوئی اور آیت بھی ابتداءً نازل کی جا سکتی تھی، لیکن سب سے پہلی آیت
یہی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک پر کیوں اتاری گئی؟ پیغام بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العزت والجلال یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ جاہلیت کے اس زمانے کا خاتمہ اگر ہوگا تو تعلیم کو فروغ دینے کے ذریعے ہوگا۔ علم کی روشنی جب عام ہوگی، علم کا آفتاب جب نکلے گا تو جہالت، ناخواندگی اور بدو پن جو اس سماج کے اندر پایا جا رہا تھا وہ خود بخود کمزور ہوتا چلا جائے گا، ماند ہوتا چلا جائے گا، ختم ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اسی سماج میں زندگی گزارنے والے ایسے لوگ تیار ہوئے جن کو اللہ نے ایسی پاکیزگی عطا فرمائی اعمال کے اعتبار سے کہ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان حضرات کو بھی نمونہ قرار دے دیا گیا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے سے پہلے، قرآنی اور نبوی تقاضوں پر عمل کرنے سے پہلے وہ بھی اسی سماج کا حصہ تھے جس کے اندر ہر طرح کے جرائم، ہر طرح کی خرابیاں اور ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ لیکن جب اللہ نے ان کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، جب انہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو ایسے ہیرے کی شکل عطا فرمائی، ایسے جوہر کی شکل عطا فرمائی اور ایسے آفتاب و ماہتاب اور نجوم ہدایت کی شکل عطا فرمائی کہ اب ان کی زندگی کو کامیابی کے لیے معیار قرار دے دیا گیا۔ سچائی کو اور حق کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو معیار قرار دے دیا گیا۔ اللہ رب العزت والجلال دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں اگر تم دنیاوی اور اخروی کامیابیاں چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ علم کے زیور سے تمہیں آراستہ ہونا پڑے گا۔ تعلیم سے اپنے رابطے کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم کا اولین مصداق اور علم کی پہلی مراد دینی علوم ہے، قرآنی علوم ہے، نبوی علوم ہے، دین کے بنیادی عقائد و مسائل کا جاننا ہے، قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے سے واقف ہونا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و محبت اور عقیدت و احترام کا دل کے اندر موجزن ہونا ہے۔ ہمیں ہر قدم پر اور زندگی کے ہر محاذ پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے علم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبات میں، ہماری گلیوں میں یہ جو قرآنی مکاتب قائم ہیں، یہ جو دینی مدارس قائم ہیں، یہ جو جامعات ہیں اور دینی درسگاہیں ہیں، یہ سب کے سب وہ مراکز ہیں کہ جن کے ذریعے سے علم کی روشنی کو عام کیا جا رہا ہے اور تعلیم کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم ان مدارس و مکاتب سے پورے طور پر جڑ کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ اور جڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ضرورت پڑنے پر ہم ان کا تعاون کریں اور مالی مدد کریں، بلکہ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی فرد ایسا نہ ہونا چاہیے جس نے مکتب و مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے اپنی دینی اور ایمانی حمیت و غیرت کو پختگی اور مضبوطی نہ دی ہو۔
ہم دنیا کے کسی بھی فن کے اندر مہارت حاصل کر لیں، دنیا کے فنون میں سے کوئی بھی فن ہم حاصل کر لیں، لیکن اگر ہم سے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ہم واقف و باخبر نہیں ہیں، تو چاہے ہم کچھ بھی بن جائیں دنیاوی اعتبار سے، اللہ کی نگاہ میں کامیاب لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام نہیں لکھا جا سکتا، ہماری گنتی کامیاب لوگوں کی فہرست میں نہیں ہوگی۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج میں اور ہماری قوم میں تعلیم کے حوالے سے اور علم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں جو دلچسپی اور رغبت ہونی چاہیے تھی، عمومی طور پر وہ مشاہدے میں نہیں آتی، دیکھنے میں نہیں ملتی۔ ایک بہت بڑا طبقہ تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا ایسا ہے کہ جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تعلیم کے نام سے ہی بیر اور نفرت ہے۔ وہ کمانے میں تو بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمائی کے اوپر لگا دیتے ہیں، لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اپنے بچے کو زیور علم سے آراستہ کر کے کچھ سلیقہ سکھا دو تو یہ بات ان کے حلق کے نیچے اترتی نہیں، سمجھ میں آتی نہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ تو ایسا ہے کہ جو کسی طرح کی لیاقت اپنے اندر نہیں رکھتا، نہ دنیاوی فنون حاصل کرنے کی رغبت اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے، اور نہ دینی علوم کے سلسلے میں شوق اس کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم اپنے دیہاتوں کا سروے کر لیں، اپنے محلے کا سروے کر لیں، اپنے قصبے کا سروے کر لیں، جائزہ کر لیں، 50 مکانوں کا بھی اگر آپ سروے کریں گے تو اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی جو تعلیم سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیسے افسوس کا مقام ہے جس قوم کے لیے اللہ پاک نے ہدایات کو شروع کرنے کا سلسلہ اقراء کے ذریعے دیا ہے، تعلیم کے ذریعے دیا ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، وہی قوم اگر تعلیم سے دور ہو کر زندگی گزارے گی تو پھر کامیابیوں کے خواب وہ قوم دیکھتی رہے گی، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائیں۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں جس میں حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی، ان کو اعزاز کا تاج ان کے سروں کے اوپر رکھا جائے گا، ہمیں یہ عزم لے کر جانا ہے اور پختہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ جیسے اللہ نے اپنی قدرت سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کے علم سے نوازا ہے اور مالا مال کیا ہے، ہم اپنے ذہن و دماغ کو بھی قرآنی علوم سے منور کریں گے انشاءاللہ، روشن کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری عمر چاہے 60 برس ہو گئی ہو، 70 برس ہو گئی ہو، 75 برس ہو گئی، لیکن ہم آج ہی سے قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے۔ قرآن پڑھنا جو حضرات جانتے ہیں ان سے سیکھیں گے۔ کیا 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی ہم قرآن سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ ہم دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ 2 گھنٹے گپ شپ میں ہم گزار دیتے ہیں، 3 گھنٹے موبائلوں کی نظر ہم کر دیتے ہیں، 5 گھنٹے ادھر سے ادھر مٹر گشتی میں ہمارے گزر جاتے ہیں۔ اگر وقت ہمارا نہیں لگتا تو قرآن پاک کو سیکھنے میں نہیں لگتا، اگر وقت ہمارا استعمال نہیں ہوتا تو دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف ہونے میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور بہت بڑی کمزوری ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماحول کے اندر علم کی اہمیت کا مزاج ہم سب کو پیدا کرنا ہوگا اور ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ بستی بستی، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، قریہ قریہ، ہر فرد علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ خاص طور پر قرآنی اور نبوی علوم سے واقف ہونا تو ہمارا فریضہ ہے۔ ہم اور آپ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا کوئی دوسری قوم آسمان سے اتاری جائے گی قرآن کی تلاوت کے لیے؟ ہم اور آپ دینی تقاضوں پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے تو کیا غیر ایمان والوں سے یہ توقع اور امید کی جائے گی کہ وہ دینی تقاضوں پر عمل کریں گے؟
اتنے سخت حالات کے باوجود، فتنوں سے مجموعی طور پر گھرے ہونے کے باوجود، اسلام دشمن طاقتوں کے نرغے میں آنے کے باوجود، مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں، اپنے حالات کو، اپنی کیفیت کو، اپنے مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیسی نازک صورتحال دنیا کے اندر بنتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پر دینی مراکز کو کس طرح ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہدف بنا کر ان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے۔ آپ ہی کے اس ملک میں مختلف ریاستوں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر مدارس کو بند کرنے کی اسکیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں بہت تیزی کے ساتھ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ پورے طور پر بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں، محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم ہر طرح کی سازشوں سے بے پرواہ اور بے خبر ہو کر اپنی زندگی میں ایسے مگن ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے خلاف کس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ یہ جو مدرسے اور مکاتب اور دینی تعلیم کے مراکز ہمارے علاقوں کے اندر قائم ہیں، یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج جو دین و ایمان کی رمق اور اسلامی تشخص و تہذیب کا عکس ہمیں اس ملک کے اندر دکھائی دے رہا ہے تو وہ انہی مدارس و مکاتب اور علماء کرام کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ اگر مدارس کا یہ جال ہمارے اکابر نے اللہ کے فضل سے نہ بچھایا ہوتا، تعلیم قرآن کے یہ حلقے جگہ جگہ قائم نہ ہوتے، تو آج کیا صورتحال ہوتی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ موجودہ حالات میں پہلے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان دینی مدارس اور علمی مراکز کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں، اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ان مدرسوں کو اور مکاتب کو جانیں۔ جس طرح ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح مدارس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فکر مند رہیں، مکاتب کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فکر مند رہیں، کیونکہ انہی مدارس و مکاتب کے ذریعے سے ہماری نسلوں کے دین و ایمان کے بقا کے فیصلے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ممکن ہیں۔ انہی کی برکات سے اللہ رب العزت والجلال نے ایمان و اسلام کی شمع کو اور چراغ کو جلا رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو پروان چڑھانا، ان کو مضبوطی دینا، ان سے تعلق و محبت کا اظہار کرنا ہر مسلمان کا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ آج کے اس پروگرام کا یہ اہم پیغام ہے کہ ہم یہاں سے یہ عزم و ارادہ لے کر جائیں کہ علم کی جو روشنی ان مدرسوں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، ہم میں سے کوئی اس روشنی سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ چھوٹے ہوں یا بڑے، جوان ہوں یا بوڑھے، مرد ہوں یا عورت، تمام تک اس روشنی کو پھیلانے کی کوشش کی جائے گی جو قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں مدارس و مکاتب کے ذریعے اللہ پاک نے عام کر رکھی۔ مدارس تو اپنی جگہ کام کر ہی رہے ہیں، مسجد مکاتب قائم ہونے چاہیے۔ ہمارے وہ بچے جو صرف اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کسی مدرسے میں وہ نہیں جاتے، کسی عالم کے پاس ان کا آنا جانا نہیں ہوتا، خاص طور پر ایسے بچوں کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ مکتب کی تعلیم فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اسکول میں جانے والے ان بچوں کے لیے دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو جاننے کا انتظام نہ کیا
تو چند سالوں کے بعد ذہنی طور پر ہمارے وہ بچے کسی دوسرے کے غلام بن چکے ہوں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ہمیں ان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، کیونکہ جو نظام تعلیم تیار کیا جا رہا ہے، جو نصاب تعلیم بنایا جا رہا ہے، اسکولوں کے اندر جو سلیبس داخل کیا جا رہا ہے، اس میں تہذیبی اعتبار سے اس طرح کی تبدیلی لائی گئی ہے منصوبہ بند طریقے سے کہ اس تہذیب میں تعلیم حاصل کرنے والا ہر بچہ اسی رنگ میں رنگے گا جس رنگ میں وہ رنگانا چاہتے ہیں۔ کلچر تبدیل کر دیا جائے گا، تہذیب تبدیل کر دی جائے گی، اور اسی سے انسان کی شناخت ہوتی ہے، انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ جب اس کی تہذیب اور کلچر کی شناخت اور پہچان مٹ جائے گی تو پھر وہ نام کا مسلمان ہوگا، ایمانی غیرت و حمیت اس کی زندگی کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے خاص طور پر اسکول جانے والے بچوں اور بچیوں کے سلسلے میں ہمیں یہ لازم کر لینا چاہیے کہ 1 گھنٹہ کم سے کم ان کے لیے مکتب کی تعلیم کا نظم کرنا ہے، جس میں قرآن پاک بھی پڑھایا جائے، دین کے بنیادی عقائد و مسائل بھی بتائے جائیں، سیرت کے مختلف پہلوؤں سے بھی واقف کرایا جائے، تاکہ وہ اسلام و ایمان کی عظمت و اہمیت سے واقف ہوں اور زندگی کے کسی بھی محاذ میں اور کسی بھی میدان میں وہ سچے مسلمان بن کر زندگی گزارنے والے۔ اللہ رب العزت والجلال اسی عزم و حوصلے کو ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان عزیز بچوں کو جن کو اللہ نے دولت قرآن سے نوازا ہے، مالا مال کیا ہے۔ اللہ ان بچوں کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے اساتذہ اور محترم والدین کو اللہ رب العزت والجلال جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ جو نعمت اللہ پاک نے قرآن مقدس کی شکل میں ان کو نصیب فرمائی ہے، اس نعمت کی حصول یابی پر جتنا بھی خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے حاصل ہونے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، قرآن کریم کی شکل میں نصیحت کا، عبرت کا اور شفا کا ایسا سامان اللہ رب العزت والجلال نے تمہیں عطا فرما دیا ہے جو دلوں کو بھی شفا بخشنے والا ہے، جسم کو بھی شفا بخشنے والا ہے، ہدایت کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے اہل ایمان کے لیے، ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لانے والے اور اس کی حقانیت و صداقت کا اعتراف کرنے والے۔ اس کے بعد فرمایا گیا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب کا سب اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و عنایت کا نتیجہ ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت کے حاصل ہونے پر دل کھول کر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں جو کچھ نعمتیں اپنے دامن کے اندر سمیٹ سکتا ہے، ان میں سب سے بہتر نعمت قرآن کی ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون۔ تو جس انسان کو دنیا جہاں کی سب سے بہترین نعمت و دولت میسر آ گئی تو اس کی قسمت کے ٹھکانے کیا ہیں؟ وہ تو مقدر کا سکندر بن گیا، اس کو اس پر جتنی بھی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ تو حفاظ کرام کے اعزاز میں بڑی سے بڑی مجلسیں آراستہ کی جائیں،
اور خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے تو غیر معمولی خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے تھے، دعوتیں بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کان اذا ختم القرآن جمع اہلہ ودعا، حضرت جب قرآن پاک ختم فرماتے، مکمل فرماتے تو اپنے گھر والوں کو، متعلقین کو، رشتہ داروں کو جمع فرماتے، خوشی کا اظہار فرماتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا گو ہوتے، قرآن پاک کے واسطے سے اللہ پاک سے فریاد کرتے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوا کرتا ہے۔ تو آج کی یہ مجلس قرآن پاک کی تکمیل کے ساتھ مناسبت رکھنے والی ہے۔ اس حیثیت سے اللہ نے جو امتیاز و خصوصیت اس مجلس کو عطا فرمائی ہے وہ عام مجلسوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ سب بچے ہم سب کی جانب سے مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جس طرح یہ حافظ قرآن بنے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور دیکھیے قرآن پاک سے تعلق و عقیدت اور محبت کا تقاضا صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا یہ قرآن پاک کے حق کی ادائیگی کی مکمل شکل ہے۔ جب تک انسان کی زندگی میں تعلیمات قرآن پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ قرآن مقدس کا حق ادا کرنے والا شمار نہیں کیا جائے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل بھی اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اس مدرسے کو اللہ پاک ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔